بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوع کی تعریف ہم نے پڑھ لی، مشتمل علی علم الفاعلیت۔ اس کی شرح کی وضاحت میں ہم نے مختلف الفاظ کو حل کر لیا۔ اگلی عبارت ہے وہی الضمۃ والواو والالف، کہ فاعلیت کی جو نشانی ہے وہ ضمہ ہے، واو ہے اور الف ہے۔ یہ چونکہ اسم ہے اور اعراب کا آنا یہ اسم متمکن میں ہوتا ہے، تو اسم متمکن کے اندر ضمہ یہ نشانی ہے فاعلیت کی۔ اسم مفرد منصرف میں جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن ہے، اسی طرح دلون ہے، اسی طرح جمع مکسر ہے رجالن ہے، اسی طرح جمع سالم ہے مسلماتن، اسی طرح غیر منصرف ہے جیسے عمر۔ یہ آگے اور بھی اس کی وضاحت ہے، تو یہ اسماء ہیں جہاں پر ہمیں حالت رفع کے اندر ضمہ نظر آئے گا۔ اسی طریقے پر الف ہے، تو الف کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں تثنیہ ہے جاء رجلان، اسی طریقے پر کلا ہے جاء رجلان کلاہما، اسی طرح کلا ہے اور کلتا کا لفظ ہے، اس کے اندر ہمیں الف نظر آتا ہے بطور نشانی کے فاعل کے لیے۔ اسی طرح واو ہے، واو جیسے ہم کہتے ہیں جاء مسلمون، اولو کا لفظ ہے، اسی طرح عشرون سے لے کر جو 90 تک کی دہائیاں ہیں ان کے اندر واو کا استعمال ہے۔ تو اسم متمکن کے اندر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو، اور فاعلیت کی نشانیاں 3 ہیں، ضمہ ہے، الف ہے اور واو ہے، جس کے استعمال کی صورت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے مشتملہ کے اندر جو اشتملہ ہے اس کو واضح کیا، اور یوں فرمایا کہ والمراد باشتمال الاسم علیہا ان یکون موصوفا بہا لفظا او تقدیرا۔ اشتمال کا جو لفظ ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں، جیسے اس کی صورت جو ہے وہ یہ ہے اشتمال الظرف علی المظروف۔ جس ظرف یہ مشتمل ہے مظروف پر، جیسے گلاس میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو گلاس ظرف ہے اور یہ مشتمل ہو جاتا ہے اپنے موصوف پر، مظروف پر۔ اسی طرح اشتمال الکل، یہ پہلی صورت ہو جائے گی، یہ دوسری علی الجز، کل مشتمل ہوتا ہے جز پر۔ کیسی صورت ہے؟ کیا مطلب انسان کا جسم کل ہے، اس کا سر، اس کا پاؤں، اس کے ہاتھ وغیرہ اس کے جز ہے، تو یہ اس پر مشتمل ہے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ جی اشتمال الموصوف علی الصفہ، جیسے یہ قلم ہے میرے ہاتھ میں، یہ اس کے اندر نیا ہونا، یہ قلم اس پر مشتمل ہے، اس کا کالا ہونا، قلم اس پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اسی طرح آگے 4 نمبر پر ہے اشتمال ذی الحال علی الحال۔ ذو الحال اور حال کے اندر جو حالت ہوتی ہے ذو الحال اس پر مشتمل ہے، جیسے قائمن ہونا، قیام کی حالت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، قعود کی حالت پائی جا رہی ہے، چلنے کی حالت پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح 5 نمبر پر یہ ہے اشتمال
کلی علی الجزئی، کلی کا مشتمل ہونا جزئی پر، باعتبار صدقی، صدق کے اعتبار سے، کہ جیسے انسان ہے یہ کلی ہے، زید عمر بکر اس کے جزیات ہیں، تو انسان کا لفظ یہ ان سب کو شامل ہے، اور اگر ہم انسان کا لفظ زید کے لیے بولنا چاہیں تو یہ اس کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے۔ تو اشتمال کی تو یہ کئی صورتیں ہیں۔ اشتمال سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ماتن نے جو شارح نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ والمراد باشتمال الاسم علیہا ان یکون موصوفا بہا، یہ تیسری صورت جو ہے کہ جی ان کا اشتمال آپس میں موصوف اور صفت کی طرح ہے۔ موصوف اور صفت میں کیا ہوتا ہے؟ موصوف پہلے، صفت بعد میں۔ موصوف کے وجود سے ہی صفت کو وجود ہے، جیسے قلم ہے، اگر قلم ہے تو اس کا نیا ہونا پایا جائے گا یا اس کا پرانا ہونا پایا جائے گا، پھر قلم پہلے، اس کا وجود پہلے، اور اس کے لیے صفت ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اعراب ہے، فاعلیت کی نشانی ہے۔ ہم کہتے ہیں جاء زیدن، زید پہلے آیا، اس کے اوپر نشانی بعد میں آئی۔ زید ہے تو اس کے اوپر فاعلیت کی نشانی پائی جا سکے گی، اگر زید ہی نہیں ہے تو فاعلیت کی نشانی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ اشتمال کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اشتمال یہاں پر وہ موصوف اور صفت والا اشتمال ہے۔ اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ علیہ نے تین لفظ فرمائے ہیں، لفظاً او تقدیراً او محلاً۔ لفظاً او تقدیراً او محلاً کے لفظ کیوں فرمائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ نے مرفوع کی تعریف کی جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو، جیسے جاء زید۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ جی یہ ایک مثال ہے، جاء موسیٰ اسم مقصور ہے، اس کے اندر تو ظاہری طور پر کوئی علامت نہیں ہے، نہ تو اس میں رفع ہے، ضمہ ہے، نہ واو ہے، نہ الف ہے، تو یہ یہاں پر مرفوع ہے اور یہ فاعلیت کی کسی نشانی پر مشتمل نہیں ہے۔ تو یہ مرفوع تو ہے لیکن آپ کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ رفع پر مشتمل ہونا، علامت پر مشتمل ہونا یہ عام ہے۔ نمبر ایک لفظاً ہو، لفظاً کی صورت زیدن کی ہے۔ نمبر دو تقدیراً ہو۔ تقدیراً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ جی اس لفظ کے اندر اعراب قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن عارضی طور پر، وقتی طور پر، یا اس لفظ کی بنا کچھ اس انداز سے ہے کہ وہاں پر اس اعراب کو ظاہری طور پر جو ہے وہ نہیں لایا جا سکتا۔ جیسے اسم مقصور ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو الف مقصورہ یہ ظاہری طور پر زبر زیر اور پیش کو قبول نہیں کرتا۔ یا اسی طرح وہ اسماء جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں، تو یا متکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے بھی ان کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے، جیسے غلامن ہے، غلامن ہے، غلامن ہے، لیکن اگر ہم یا کی طرف اضافت کر لیں تو یہ وقتی طور پر ایک ایسا عارض آ گیا کہ اب ظاہری طور پر اعراب نہیں آ سکتا۔ تو تقدیراً کا مطلب جو ہے وہ یوں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے محلاً۔ محلاً کے لفظ سے بھی ایک اعتراض کو دور کیا، جیسے ہم کہتے ہیں جاء ہؤلاء، اس میں جو ہؤلاء ہے اس پر لفظی طور پر بھی اعراب نہیں ہے، تقدیری طور پر بھی اعراب نہیں ہے۔ کیا وجہ یہ ہے کہ جی لفظاً اعراب کا آنا، تقدیراً جو ہے وہ علامت ضمہ، علامت رفع کو قبول کرنا، یہ تو معرب میں ہوتا ہے، اور ہؤلاء جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو مبنی ہے۔ مبنی تو کسی بھی صورت میں اعراب کو یہ فاعلیت کی نشانی کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز میں اس کی نشانی کی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہے اور یہ مرفوع ہے؟
تو اعتراض کیا ہوا؟ جاء ہؤلائی میں ہؤلائی یہ مرفوعات میں سے ہے، لیکن مرفوع کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آ سکتی، یہاں اس لیے کہ اس کے اندر فاعلیت کی نشانی وہ نہیں پائی جا سکتی۔ اس کا جواب دیا محلن کے لفظ سے کہ جی فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہونا یہ عام ہے، یا تو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، یا پھر اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ محلن ہو۔ محلن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی کسی جگہ پر مبنی آ گیا، مبنی اپنی ذات کی وجہ سے اعراب کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا اگر ہم وہاں پر اس کو ہٹا کر کسی اسم معرب کو لے آئیں تو وہ اعراب کو لفظی طور پر یا تقدیری طور پر قبول کر لے۔ جیسے جاء ہؤلائی ہے، اسی مثال میں ہم جاء کی جگہ پر اگر زید لگا دیں اس کے اوپر رفع آ جائے گا لفظی۔ اسی مثال میں جاء زید میں زید کی جگہ پر ہم موسیٰ لگا دیں تو اس پر بھی اعراب تقدیری آ جائے گا۔ تو محلن رفع کا مطلب یہ ہے، یا محلن اعراب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ ایسا ہے جو ذات کے اعتبار سے اعراب کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ مقام، وہ جگہ ایسی ہے کہ اگر اس جگہ سے ہم اس مبنی کو ہٹا کر کسی اسم معرب کو لے آئیں تو وہ اعراب کو قبول کر لے، چاہے وہ اعراب لفظاً ہو یا پھر اعراب تقدیراً ہو۔ تو یہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جو ہے وہ جواب اس اعتراض کا یوں ہو جائے گا۔ ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شارحین کا رد کیا ہے۔ بعض شارحین کیا کہتے ہیں اور ان سے کون مراد ہے؟ تو بعض شارحین جو ہے وہ ان سے مراد علامہ ہندی ہے اور علامہ رضی ہے، جو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مرفوع کی تعریف ہم نے کی ہے یہ تعریف اس مرفوع کی ہے جو کہ معرب ہو، لہذا یہ رفع لفظی اور تقدیری کو شامل ہے۔ وہ مرفوع جو کہ مبنی میں سے ہے یہ تعریف اس کی ہے ہی نہیں، لہذا یہ محلن کے لفظ سے اس اعتراض کو دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شارح نے کہا کہ جی آپ کا یہ جواب دینا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اگر بالفرض یہاں پر صاحب کافیہ نے اس عبارت کو خاص کیا تھا کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ، تو پھر آگے احکامات بھی صرف معرب کے ذکر کرتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آگے جا کر ابھی اگلے جو ہے وہ متن کے اندر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اس فاعل سے بحث کی ہے جو ضمیر متصل کی شکل میں ہو، اور ضمیر متصل کیا ہے؟ ضمیر متصل تو مبنی ہے، تو ماتن نے آگے فاعل کی وہ صورتیں ذکر کی ہیں جو کہ مبنی میں سے ہے۔ جب وہ آگے مبنی کے احکامات ذکر کریں گے تو جو مرفوع کی تعریف کی ہے وہ بھی عام ہوگی، جو مرفوع کو بھی شامل ہو اور مبنی کو بھی شامل ہو۔ ہم اس کو صرف معرب کے ساتھ خاص کر دیں تو یہ ایسے کرنا ٹھیک اور درست نہیں ہوگا۔ اب ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، ای علامتی کون الاسم فاعلا، یعنی اسم کے فاعل ہونے کی نشانی پر مشتمل ہو، وہی الضمۃ والواو والالف، اور وہ علامت ضمہ، واو اور الف ہیں، والمراد باشتمال الاسم علیہا، اور اسم کا ان علامات پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے ان یکون موصوفا بہا کہ یہ اسم ان علامات کے ساتھ موصوف ہو لفظی طور پر او تقدیراً یا تقدیری طور پر او محلاً یا محلاً۔ ولا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں، ان الاسم موصوف کہ یہ اسم موصوف ہے بالرفع المحلی، رفع محلی کے ساتھ۔ از معنی الرفع المحلی، اس لیے کہ رفع محلی کا مطلب یہ ہے انہ فی محل کہ وہ ایک ایسی جگہ میں ہے، لو کان سمہ معرب اگر وہاں پر معرب ہوتا، لکان مرفوعا لفظا تو وہ مرفوع ہو جاتا لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔
فکیف یختص الرفع، تو لہذا رفع کو کیسے خاص کیا جا سکتا ہے، بما عدا الرفع المحلی، رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ، جب کہ وہ بحث کریں گے مثلا مثال کے طور پر عن احوال الفاعل، فاعل کے احوال سے، اذا کان مضمرا متصلا، جب وہ مضمر متصل ہو، کما سیجیء، جیسے کہ یہ بیان آگے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔